السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع غزوہ بدر ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ضمنی موضوع ہے بدر۔ اب یہ 10 رکعات ہیں۔ پہلا ہے آیت نمبر 9 سے 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کی اللہ نے۔ یہ 9 نمبر میں نے کہا کہ 1000 فرشتے جو لگاتار مسلسل آتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ یہ خوشخبری تو فقط مومنین کے اطمینان قلب کے لیے تھی، ورنہ ساری مدد تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ 10 نمبر آیت بڑی اصولی آیت ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری دی تمہیں تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل۔ یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے اور فرشتوں کی مدد ہے، اللہ نے کہا دل کے اطمینان کے لیے، قلب کے لیے ہے، لیکن مدد نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے مدد کرنی ہے، تو جب اللہ نے مدد کرنی ہے تو فرشتے آئے نہ آئے، جو کچھ کرے اللہ بڑے طریقوں سے مدد کر دیتا ہے۔ اللہ سمندر میں سے راستہ دے دیتا ہے، اللہ ابابیلوں سے ہاتھیوں مروا دیتا ہے، اللہ کے بڑے طریقے ہیں، اللہ کیسی طرح دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ خوشخبری دلوں کے لیے تھی، تو اس لیے یہاں پہ بات یہ بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا جی، تیسرا ہے بڑے دشمن کا خوف ختم کرنے کے لیے مدد الہی کیسے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ نے جو نکات بیان ہیں کہ سب سے پہلے 11 میں بنودگی آ گئی، برائے تسکین طاری کر دی گئی، پاکیزگی اور شیطانی نجاست دور کرنے کے لیے بارش کر دی۔ اور تیسرا ہے دلوں کو مضبوط کر کے قدم جما دیے، یہ ہے 11 نمبر آیت میں سے۔ تو اس میں یہ اللہ نے مسلمانوں کو قدرتی وسائل سے مدد کی، جس کی تفصیل اس طرح سے ہے جو ہم نے بات کی ہے کہ پہلے کفار نے میدان بدر میں پہلے پہنچ کے پکی جگہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ بلندی پر تھی، ریتلی تھی، گرد و غبار تھا اور پانی بالکل نہیں تھا۔ مسلمانوں کو پیاس نے ستایا ہوا تھا، وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی میسر نہ تھا۔ مسلمان کافروں کا لشکر اجرار دیکھ کر گھبراہٹ میں مبتلا تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈال رہا تھا کہ خوراک تو درکدار، پینے کو پانی نہیں، پھر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کرو گے۔ اللہ نے ایک مدد یہ کی کہ رات کو زور کی بارش ہوئی، جس کے 3 فائدے ہوئے۔ پہلا، مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اور انہیں پینے نہانے کے لیے پانی مل گیا۔ نیچے سے جو ریت تھی وہ جم گئی، جو زمین پہ ریت تھی جم گئی پانی سے، اور شیطانی وسوسے دور ہونے شروع ہو گئے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہوا کہ پانی کی ریلیں نے کفار کے لشکر کی جگہ پر کیچڑ اور پھسلن پیدا کر دی، یہ بارش سے ہوا۔ دوسرا جو کام ہوا، جنگ سے قبل مسلمانوں پر اللہ نے غنودگی طاری کر دی، جس سے ان کے بدن کی تھکاوٹ دور ہو گئی، اور کافروں کی جو ہیبت ذہنوں پر سوار تھی وہ دور ہو گئی، اور تازہ دم اور تازہ دماغ ہو گیا، اور چستی پیدا ہو گئی۔ تیسرا جو اللہ نے مدد کی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے، جس سے مسلمانوں کو ثبات و قرار حاصل ہوا، اور کافر بد دل اور مروب ہو گئے۔ تو اللہ نے اس طرح سے یہ مدد کی۔ اور پھر چوتھا 12 نمبر آیت میں سے چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں یہ نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے ساتھ ہے 12، اور مومنین کو ثابت قدم رکھا اللہ نے، اور کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور فرشتوں کو کفار کی گردنوں اور پور پر ضربیں لگانے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہاں پہ یہ بڑا کلیئر کیا ہے کہ ان کی پور پر ضربیں لگاؤ۔ تو یہاں پہ یہ آیت نمبر 12 کو دیکھیے گا، اس میں اللہ نے بڑی یہ بات جا حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو، میں ساتھ ہوں تمہارے، انی معاکم۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہے اس کے لیے پھر باقی چیزیں تو بات کی ہے، تو جس سے تم دل کو ثابت قدم رکھو اور دلوں میں روب ڈال دو، اور یہ ساری باتیں آئی ہیں جو اس میں تو 12 نمبر آیت میں سے ہے۔ پھر آگے جو بات ہے 7واں پوائنٹ تک یہاں پہ 12 نمبر آیت میں سے 8واں جو کفار قتل ہوئے سب حقیقت اللہ تعالیٰ نے قتل کیے، تو چونکہ یہاں پہ کہا کہ گردنیں کاٹ دو اللہ نے فرشتوں کا، اور پور مارو، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اور 9واں ہے پوائنٹ اس میں 17 نمبر آیت میں سے مٹی برخاک کنکریاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، وہ اصل میں اللہ نے پھینکی۔ تو یہ یہاں پہ ہوا کہ بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ریت کی مٹی کفار کی طرف پھینکی، جسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ اس ریت کے ذرات کفار کی آنکھوں کو لگے، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ نے اس مدد سے کافروں کے قتل کا موقع مسلمانوں کو دیا۔ تو علامہ اقبال نے اسی پہ کہا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشاؤ کار ساز۔ جب ایمان والا بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تم نے جو پھینکے تھے یہ تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آخری نقطہ اس میں سے 10واں کام تو سارے اللہ تعالیٰ نے کیے، مگر مومن کو بدر میں برائے آزمائش کھڑا کیا۔ اچھا، مدد بھی اللہ نے کی، فرشتے بھی اللہ نے بھیجے، لیکن کھڑے مومن گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ پہ جب جہاد فرض ہوا، اس کے بعد اللہ نے کہا مومن کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی۔ اللہ کی کیا آئے گی؟ مدد آئے گی۔ یہ نہیں ہو رہا کہ تم کچھ نہیں کرو اور اللہ فرعون کے غرق ہونے والا معاملے تھا، یہ پہلے اور طریقہ تھا، بعد میں یہ طریقہ بدل گیا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس سے سارا کچھ سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔